اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 252 اور 253 پڑھ رہے ہیں، اور آج کی آیت کے اندر جس طرح یہ پہلی آیت آج ہم نے پڑھی ہے کہ تل کا آیات اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ نتلو جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، ہا اس کو، یعنی ہا کا اشارہ آیات کی طرف ہے۔ علیہ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، بالحق کے حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ ہیں، وَإِنَّ بے شک کا آپ ہیں، لا وَإِنَّ یہ ایک دفعہ یقین کے معنوں کے اندر آ گیا، اور لا اس کا مطلب بھی ہوتا ہے یقیناً، اس کا مطلب ہے یہاں دو دفعہ تاکید آ گئی ہے، وَإِنَّ بھی اور لا بھی دونوں تاکید کے لیے ہے۔ تو وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک آپ یقیناً رسولوں من المرسلین رسولوں میں سے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس آیت کے اندر دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اشارہ، تل کا جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے اس میں اشارہ عام طور پہ، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا ہے۔ تل کا مطلب کیا ہے؟ یہ تل کا اشارہ ہوتا ہے عام طور پہ جو ہے نا، یہ تل کا آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے۔ اب خاص طور پہ یہاں کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو آپ نے یہ پچھلے تقریباً 2 رکوع سے آپ واقعات پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک قوم کا واقعہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ نے فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ایک تو یہ آیت تھی کہ جب یہ ہم نے واقعات شروع کیے تھے یہ طالوت علیہ السلام وغیرہ کے، تو ان سے پہلے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا ذکر ہوا تھا جو کہ اپنے گھروں سے نکلے تھے اور ڈر رہے تھے، یعنی اپنی موت سے ڈر رہے تھے، جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے ڈر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے اس طرح کی اپنی کم ہمتی دکھائی، فقال اللہ موتو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو اکٹھا حکم دیا، اور وہم الوف، حالانکہ تھے وہ ہزار نہیں ہزاروں، یعنی ہو سکتا ہے ان کی تعداد لاکھ کے قریب ہو، تھے ہزاروں، لیکن ہزاروں ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے، اللہ تعالیٰ کے جہاد سے حکم کے مقابلے میں کم ہمتی دکھا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب جہاد سے کم ہمتی کیوں دکھا رہے تھے؟ حذر الموت، کہ موت کے خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس خوف سے وہ ڈر رہے تھے اس کو ان پہ مسلط کر دیا۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے کہا کہ تم مر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کا حکم دے دیا۔ اب موت کا حکم دینے کے بعد اب جس چیز سے ڈر رہے تھے وہ آ گئی، تو پتہ چل گیا کہ یہ کیا چیز۔ ثم احیاہم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، ایک اس گروہ کا ذکر کیا کہ تھے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر تھے، یعنی الوف کئی ہزار تھے، لیکن
یعنی 70-80 ہزار تک بھی ان کی تعداد ہو سکتی ہے۔ اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے، جہاد سے ڈر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ موت طاری کر دی، اور اس کے بعد انہیں زندہ کر کے دکھا دیا کہ دیکھو میں زندہ، کہ یہ زندگی دینا یا یہ موت دینا، یہ دونوں میرے اختیار کے اندر ہیں، اور موت سے ڈر رہے ہو نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے تو تم موت سے بچ جاؤ گے۔ جس کے قسمت میں موت لکھی ہے، جب لکھی ہے، وہ اگر کسی کسی بھی ایسی سچویشن جس میں موت آ سکتی ہے، وہ بیماری ہے، وہ جہاد ہے، یا اور کسی سچویشن ہے، وہ اس کے اندر نہ بھی پڑے ایسی سچویشن کے اندر، تو اللہ تعالیٰ جب اسے موت دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو یہاں ان کو یہ بات بتا دی، تعداد بہت زیادہ تھی لیکن ہمت نہیں تھی لڑنے کی، تو ایک تو اس کے بارے میں بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر اپنی حکمت سے ان کے اوپر موت طاری کی اور زندگی دی۔ ایک یہ بڑا ہی عام واقعہ ہے، اور یہاں ایک دوسرا واقعہ بھی پھر آگے آپ نے دیکھا، میں اس لیے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہاں ان دونوں واقعوں کا کمپیریزن بھی ہے۔ اور دوسرا واقعہ یہ تھا کہ وہ طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ جب انہوں نے کہا کہ اپنے نبی سے کہا ابعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سپریم لیڈر، ایک بادشاہ، ایک جو ہے فوجی کمانڈر مقرر کیجیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم جہاد کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ طالوت علیہ السلام کو مقرر کیا گیا، ان کے ساتھ تقریباً 80,000 لوگ نکلے، لیکن ان 80,000 میں سے جب حضرت طالوت علیہ السلام نے ان کی آزمائش کی اور کہا کہ پانی منہ لگا کے پانی کوئی نہ پیے، چلو میں لے کے تھوڑا سا اگر کسی نے پانی پینا ہے تو پی لے، لیکن تمام نے ایسے راضی کے پانی پیا ادھر سے جو راستے میں نہر آتی تھی، اور اس کے بعد تمام ان کے اندر ہمت نہ نہیں، لڑکا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، یعنی 76,000 تھے، وہ 4,000 نے پانی چلو سے پیا اور 76,000 کہتے ہیں کہ انہوں نے پانی اس طرح پیا منہ لگا کے، تو ان کے اندر ہمت نہیں رہی۔ تو جب ان کی ہمت نہیں رہی تو آگے 4,000 گئے، 4,000 میں سے بھی آگے جو اکثر تھے، جب انہوں نے جالوت کی فوج دیکھی اور جالوت دیکھا اتنا قوی ہیکل قسم کا بندہ ہے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم طالوت سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت ان کے اندر جو تھوڑے سے لوگ تھے، جو تقریباً ان کی تعداد 313 بیان کی جاتی ہے، میں نے بتایا تھا کہ رسول نے فرمایا کہ ان کی تعداد اصحاب بدر کے مطابق تھی، اصحاب طالوت کی، جو آخر کے اندر جنہوں نے 80,000 سے شروع ہوئے، پھر 76,000 رہ گئے، پھر 76,000 نکل گئے اور 4,000 رہ گئے، اس سے آگے صرف 313 تیار ہوئے جنگ کے لیے، اور یہ 313 نے آگے پھر کیا کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی تھوڑی سی جماعتوں نے، تھوڑے سے لشکروں نے بڑے بڑے لشکروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دی ہے۔ تو یہاں کمپیریزن ہو گیا کہ وہ پہلے جو کہ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، وہ پہلے جو ہزاروں نکلے تھے، لاکھ کے قریب نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، موت کے ڈر سے انہوں نے جہاد نہیں کیا، وہ بہت سارے تھے لیکن ہمت نہیں تھی۔ یہ آخر میں اصحاب طالوت صرف 313 تھے، لیکن ہمت دکھائی اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ اصل میں بتا دیا کہ دیکھو، پہلی بات کہ جب بھی آپ کا مقابلہ ہو دشمن سے، جہاد ہو، تو یہ آپ کی فتح اور شکست، اس کا تعلق نہ آپ کی تعداد پہ ہوتا ہے نہ آپ کے اسباب پہ ہوتا ہے۔ بالکل تعداد بھی مہیا کرنی چاہیے جتنی آپ مہیا کر سکیں، اور آپ کے پاس وسائل بھی جتنی ہو پورے یوز کرنے چاہیے، لیکن وسائل کم ہونے کے باوجود، تعداد کم ہونے کے باوجود، اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ آپ کو دشمن سے مقابلہ کرنا پڑے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو وسائل آپ کے پاس ہیں وہ لے کے، اور جو تعداد آپ کے پاس ہے، آپ باذن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں اور دعا کریں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو آپ یہ دعا کریں استقامت کی اور دشمنوں کے مقابلے کے اندر نکل جائیں، تو اس وقت
فتح دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو یہاں ایک کمپیریزن ان آیات کے اندر تھا. اب اسی اہم چیز کی طرف اگر دوبارہ دیکھیں، واقعات تو سارے بیان ہو چکے تھے ڈیٹیل سے. اب میں نے کیوں ریپیٹ کیے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ان آیات کی طرف کہ تلک آیات اللہ ہے، کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. نتلوہا، جو کہ ہم آپ کے اوپر تلاوت، نتلوہا جو کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، علیہ کا آپ پر، بالحق کے، حق کے ساتھ. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آیات کی طرف اشارہ کر دیا، اس لیے اشارہ کرنا ضروری تھا کہ یہ دونوں قسم کی جماعتیں تھیں، تعداد کے اندر زیادہ تھیں، اللہ پہ توکل نہیں کیا اور نقصان میں رہے. اور دوسری قوم تعداد کے اندر، طالوت علیہ اصحاب طالوت آخر کے اندر تعداد کے اندر بہت کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیا، یعنی اسباب مہیا کیے جتنے تھے، لیکن آخر کے اندر ان کا جو توکل تھا اسباب کے اوپر نہیں تھا، بلکہ مسبب الاسباب، اسباب پیدا کرنے والے پہ تھا. یہ ہوتی ہے مسلمان کی شان کہ دیکھیں اسباب جو ہے وہ کافر بھی کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر. اسباب جو ہے وہ مسلمان بھی کرتا ہے دنیا کے اندر. دنیا جو ہے ظاہر ہے دنیا اسباب کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کافر اسباب کرنے کے بعد اپنا سارا توکل، اپنا سارا بھروسہ اپنے اسباب پہ کرتا، اپنی عدی طاقت پہ، اپنی ٹیکنالوجی پہ، اپنی باقی سارے اسباب پہ. ہر دور کے اندر ہر دور کے اسباب مختلف ہوتے ہیں. آج کے اسباب جو ہیں وہ وار ٹیکنالوجی ہے، یا انفارمیشن ہے، یا اس طرح کی باقی چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فوج بھی ہے. ٹھیک ہے، آج کل تو 3rd جنریشن، 4th جنریشن، 5th جنریشن وارز بھی آ گئی ہیں، اور ان تمام کے اپنے اپنے اسباب ہیں. تو کافر اسباب کرنے کے بعد ان اسباب، زمانے کے جو بھی اسباب ہیں ان کے اوپر بھروسہ کرے گا، چاہے وہ جالوت ہو، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے کوئی اور ہو، کوئی بھی ہو، یا چاہے وہ اس دور کا فرعون ہو، چاہے آج کے دور کا کوئی جالوت ہو، بہت بڑا نظر آنے والا سپر پاور طاقت کے اندر، یا آج کے دور کا کوئی فرعون ہو جو کہے کہ دنیا، اللہ تعالیٰ کا آرڈر کیا ہے، میرا آرڈر دنیا کے اوپر چلے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی اپنا آرڈر لانا، کوئی اپنا حکم لانا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یہی کام تو فرعون نے کیا تھا. اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ یہاں جو ہے وہ میرا چلتا ہے. تو یہ جو کافر ہے ہمیشہ اسباب کے اوپر بھروسہ کرے گا، اسباب کرنے کے بعد. لیکن دوسری طرف مسلمان ہے، مسلمان بھی اسباب کرے گا، کم یا زیادہ جو بھی ہے، لیکن مسلمان اسباب مہیا کرنے کے بعد بھروسہ اسباب پہ نہیں کرے گا، بلکہ مسبب الاسباب پہ کرے گا. یہ بنیادی مائنڈ سیٹ ہے، یہ بنیادی چیز ہے جو کہ کافر اور مسلمان کے اندر مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، اور ایٹیچیوڈ کے اعتبار سے، اور عقیدے کے اعتبار سے یہ مسلمان اور کافر کا بنیادی فرق ہے. ورنہ جس طرح میں نے کہا اسباب تو سب کے پاس ہوتے ہیں، وسائل سب کے پاس ہوتے ہیں، جتنے کسی کے پاس ہوتے ہیں سارے وسائل بندہ یوز کرتا ہوتا ہے کسی بھی کنفلکٹ کے اندر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی طرف دوبارہ کر دیا اشارہ کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کے اوپر، بالحق، حق کے ساتھ. یعنی یہ سچی باتیں ہیں، ان باتوں کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ یہ طالوت علیہ السلام کا واقعہ، ان کے ساتھ حضرت شمویل علیہ السلام کا واقعہ جو آپ نے ابھی پڑھا، جالوت کا واقعہ، داؤد علیہ السلام نے کس طرح جالوت کو قتل کیا، اس سے پہلے آپ حزقیل علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے کہ جن کے ساتھ ہی ہزاروں نکلے تھے، لیکن موت سے ڈرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو موت دی، پھر زندہ کر دیا. یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا. یہ جتنے بھی واقعات ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نتلوہا علیک بالحق، کہ ہم نے انہیں پڑھتے ہیں آپ کے اوپر حق کے ساتھ. یعنی یہ سچے واقعات ہیں. اب یہ کس بنیاد پہ کہا؟ ایک تو ویسے چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ سچے ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو اس طرح بھی ثابت کیا ہے کہ اگر آپ تورات و انجیل وغیرہ دیکھیں، باب دیکھیں، مثلا باب سیموئیل باب دیکھیں، جسے غالباً باب 1 ہے یہ تورات وغیرہ کے اندر، تو اس کے اندر دیکھیں جتنے قرآن کے اندر حضرت طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بارے میں واقعات ہیں، اس سے کہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ تورات و انجیل کے اندر موجود ہے. یعنی جب یہ ساری آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے واقعات
اس وقت یہ بیان کیے، اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہجرت فرما چکے تھے، اور مدینے کے اندر یہود زیادہ تھے، تو یہود کے پاس جو کتابیں موجود تھیں، تورات اور اس سے پہلے جو انجیل موجود تھی، ان تمام کے اندر یہ طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، شموئیل علیہ السلام اور جالوت، ان سب کے واقعات ان کی کتابوں کے اندر موجود تھے، اور ان سب کو یہ بھی پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، نبی الامی قرآن کہتا ہے۔ تو انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، پڑھ لکھ نہیں، نہ انہوں نے کسی سے کچھ سیکھا تھا، کسی کے سورج، اور نہ وہ خود پڑھ سکتے تھے، یعنی ریڈنگ نہیں کر سکتے تھے۔ امی کا مطلب ہوتا ہے جو ریڈنگ نہیں، اس کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا، امی کا مطلب وہ ہوتا ہے جس نے باقاعدہ کسی سے پڑھا نہ ہو، اور جو ریڈنگ اور رائٹنگ وغیرہ یعنی لکھنا اور پڑھنا وغیرہ نہ کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سورس نہیں ان انفارمیشن کا ذاتی طور پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خبروں کا پہنچنا، ان واقعات کا پہنچنا جو تو تورات و انجیل کے اندر پہلے سے موجود تھی یہود و نصارہ کے پاس، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یا حجت کے طور پہ بھی یہود و نصارہ کے اوپر یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ پیغام دے رہے ہیں یہ حق ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا پیغام نہیں ہے۔ اور اس لیے آگے فرمایا وَإِنَّا کا، اور بے شک آپ ہیں، وَإِنَّا اور بے شک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لا یقیناً من المرسلین نبیوں میں سے، یعنی یہ واقعات بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات کا پتہ چلنا، حالانکہ آپ نہ کسی کے طالب علم رہے تھے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے کہ پہلی والی کوئی کتابیں پڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا پتہ چلنا جو یہود و نصارہ کی کتابوں کے اندر پہلے سے موجود تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلومات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہی بھیجی جا رہے ہیں۔ اور وحی کا مطلب یاد رکھیے، جب بھی وحی کسی کے اوپر ہو، اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان واقعات کا قرآن کے ذریعے یہود و نصارہ کو بتانا، اس بات کی دلیل، اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، یعنی آپ کی نبوت کے ثبوت بھی ہے یہ ساری چیزیں، یہ جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے۔ تو اس کے اندر یہ ایک تو ضروری چیزیں نہیں تھی، تو میں نے کہا یہ ضروری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آپ کو بتا دیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات آگے جو اگلی آیات ہے اس کے اندر کہ دیکھیں، اب یہاں پیچھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو مختلف آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی گئی تھی، یعنی ان کی سمری پڑھی کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ، چونکہ پچھلی اگر آپ دیکھیں نا 2 رکوع، اس کے اندر کافی انبیاء کا، حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر آیا، اس کے علاوہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا ذکر آیا، اس کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام کا ذکر آیا، اور اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا۔ تو ان انبیاء کا ذکر آیا، تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں ایک بتائی کہ تل کر رسولو، تل کا مطلب ذالک۔ ویسے تل کا جو ہوتا ہے نا، اشارہ تو ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ اشارہ ہوتا ہے بعید، جو کہ دور چیز ہو اس کے لیے ہوتا ہے تل کا، ٹھیک ہے، اور قریب کے لیے ہاذا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تل کر رسولو کیوں بتایا کا کہ یہ رسول کی جمع ہے، کہ یہ جو رسول ہیں، تو تل کا اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ سارے رسول گزر چکے تھے، اور یہ ماضی کی بات تھی، یعنی یہ بات گزر چکی تھی۔ تو جو بات ماضی کی ہو وہ خبر کے اعتبار سے وہ ایک دور کی بات ہوتی ہے، اس لیے یہاں اشارہ بعید فرمایا، دور کا اشارہ، دور کی چیز کے لیے ہے کہ تل کر رسولو، کہ یہ رسول یعنی یہاں تمام رسولوں کی بات کی گئی، اور اس میں سے جن کی ایگزامپل دی گئی ہے پیچھے آپ گزر چکے ہیں، ان کے بارے تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضہم، ان میں سے بعد کو، علی بعد پر، یعنی یہ جو رسول اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان میں سے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ اب اس چیز کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
بعض احادیث ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو اور صحابہ کرام کو اس چیز سے منع کیا کہ انہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رسولوں کے اوپر فضیلت دی جائے۔ اس کے اندر صحیحین کے اندر ایک حدیث موجود ہے، بخاری اور مسلم کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ مدینہ کے اندر جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تو مسلمان اور یہودی کہیں اکٹھے تھے، تو ایک آدمی نے، یہودی نے ان میں سے کہا کہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو باقی تمام دنیا کے اوپر فضیلت دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ باقی تمام دنیا سے، یعنی باقی انبیاء سے بھی اور سب سے افضل ہے۔ جب یہودی نے جب یہ کہا، اس وقت ایک مسلمان اٹھا اور انہوں نے تھپڑ رسید کیا اور یہودی سے کہا کہ اے خبیث، وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے؟ یعنی مطلب کہنے کا یہ تھا، تھپڑ مار کے اسے یہ کہنے کا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فضیلت ان کی زیادہ نہیں ہے، ان سے افضل نہیں ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو یہودی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ گیا، اور جب یہودی شکایت لے کے آیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی الانبیاء، کہ تم مجھے باقی انبیاء پر فضیلت نہ، کہ رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگ جب بے ہوش ہوں گے، تو جب فرمایا جا کہ جب میں ہوش میں آؤں گا، اور اس نے فرمایا کہ میں پہلے ہوش میں آؤں گا، تو جب میں ہوش میں آؤں گا اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے، ٹھیک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میں ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام غالباً مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ اور اس نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں پہلے موسیٰ علیہ السلام کو طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فخر موسیٰ صاعقہ، تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے سے موسیٰ علیہ السلام جب کلام فرما رہے تھے اور کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تعالیٰ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے واقعہ سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال لن ترانی، کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو کہا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ ٹھیک ہے پھر پہاڑ طور کی طرف دیکھو، اور اگر پہاڑ اور تم دونوں برداشت کر سکے، دیکھ سکے، تو سمجھنا تم نے مجھے دیکھ لی، فسوف ترانی۔ تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تھوڑا سا جلوہ صرف طور پہ پھینکا تو پہاڑ جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو یا رسول اللہ نے باقی طرف اشارہ کیا کہ مجھے پتہ نہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پکڑ کے کھڑے تھے، جب میں ہوش میں آؤں گا قیامت کے دن، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو کوہ طور پہ ان کو بے ہوش کیا تھا اپنا جلوہ دکھا کے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو دوبارہ بے ہوش نہیں کیا۔ فرمایا فضلونی علی الانبیاء، اور تو اس نے فرمایا کہ مجھے باقی انبیاء کے اوپر فضیلت نہ دو۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ لا تفضلوا بین الانبیاء، کہ انبیاء کے درمیان ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت نہ دو۔ اور یہ بھی لا تخیرونی بین الانبیاء، اور یہ بھی الانبیاء، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ باقی انبیاء کے بارے میں مجھے باقی انبیاء سے بہتر مت کہو۔ اب یہ اس طرح کی احادیث موجود ہیں، بہت ساری احادیث اس طرح کی موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، صحیحین کے اندر موجود ہے۔ اب اس طرح کی احادیث اور قرآن مجید کی یہ آیت کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، اب ان دونوں کے اندر بظاہر یہ لگتا ہے کہ دونوں باتیں ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے خود بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ مجھے باقی انبیاء کے اوپر فضیلت نہ دو۔ اور اسلم کی ایک دوسری بھی حدیث نے فرمایا کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر مجھے فضیلت نہ دو، اسلم کی دوسری حدیث بھی موجود ہے۔
تو اوور اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا حدیث کے اندر کہ کسی ایک نبی کو کسی دوسرے نبی کے اوپر فضیلت دی جائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس چیز کے کچھ جواب دیے گئے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، اور میں ضروری ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس طرح کی بات، احادیث بہت زیادہ ہیں اس موضوع کے اوپر، اور قرآن مجید کی آیات بھی بہت زیادہ ہیں اس موضوع کے اوپر۔ اب اس کے بارے میں ایک اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا اس بارے میں کہ مجھے دوسروں کے اوپر فضیلت نہ دو، یہ اس وقت کی بات ہے جب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کے اوپر بیان نہیں کی گئی تھی، لیکن یہ بات محل نظر ہے، یعنی یہ اتنا جواب نہیں ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ فرمایا نا کہ مجھے باقی انبیاء کے اوپر فضیلت نہ دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ جس طرح ایک بہت بڑا بندہ کہتا ہے کہ میں بھی آپ طرح کا ایک انسان ہوں، میں آپ سے ڈفرینٹ، جس طرح ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارا ولی بنا دیا گیا، یعنی خلیفہ بنا دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم لوگوں سے افضل نہیں ہوں، اور حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کہ باقی صحابہ کرام سے افضل تھے۔ تو بعض دفعہ بندے کی تواضع اور عاجزی اور انکساری کی وجہ سے بندہ کہتا ہے کہ میں، اور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، ایک یہ بھی ریزن ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو تفضیل ہے نا، خاص طور پہ یہ بھی بات کی گئی ہے کہ جب کبھی کہیں کمپیریزن ہونے لگے نا، کوئی کہے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، کوئی کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اس طرح کا کوئی کمپیریزن ہو، کوئی موازنہ شروع ہو جائے، تو ایسے موازنے کے وقت کبھی بھی کسی یہ نہ کہیں کہ فلاں رسول افضل ہے فلاں رسول سے۔ اس کی ریزن یہ ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، یعنی جب آپ ایک موازنہ کریٹ کرتے ہیں، ایک کمپیریٹیو انالیسس شروع کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک خامی یہ ہوتی ہے انالیسس کے اندر بذات خود، کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں سے افضل نہیں ہے، تو آپ کسی وجہ سے آپ کوئی نہ کوئی نقص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دوسرے کی طرف۔ یاد رکھیے گا ایسا کبھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہترین انسانوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا نبی مقرر کیا اللہ تعالیٰ، تو اس کے بعد ان کے اوپر نقص وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کبھی بھی، پہلی بات، کبھی بھی اس کمپیریزن کے اندر، کبھی کنفلکٹ کے اندر، کبھی ڈسکٹ کے اندر پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ کون سا نبی کون سے نبی سے افضل ہے۔ چوتھی بات اس کے اندر یہ بھی کی گئی ہے کہ اپنی ذاتی آراء سے، اپنے الفاظ سے یہ نہ کہو کہ اپنی طرف سے آپ دلیلیں بناؤ اور یہ کہو کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، یہ کہاں پر۔ لیکن اس کے بارے میں سب سے جو بہترین جواب ہے نا، جو کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے، وہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس چیز کے دو پہلو ہیں کہ فلاں نبی فلاں سے افضل نہیں ہے اور فلاں نبی فلاں سے افضل ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ دیکھیے، نبوت کے اعتبار سے تمام نبی ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کی حیثیت سے یہ تمام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نبوت کے اعزاز، اس اعزاز کے لیے یہ سارے برابر ہو۔ جس طرح عام طور پہ دیکھیں نا، پچھلے دن ڈسکشن کی کہ یہ جی جناب ایک سمری جا رہی ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی طرف سے کہ کس جرنیل کو جو ہے وہ مقرر کیا جائے چیف آف دی آرمی اسٹاف، حالانکہ اس کے بارے میں کوئی اصول نہیں ہے، اور یہ رول کے اندر یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں میجر جنرل کے عہدے پہ ہوتے ہیں، اوپر 5 6 یا 7، وہ تمام لوگ کیپیبل ہوتے ہیں کہ وہ تمام فوج کو لیڈ کر سکیں، یعنی وہ ایک لحاظ سے وہ تقریباً برابر ہوتے ہیں اپنی کمپیٹنسیز کے اعتبار سے۔ ہاں ان میں سے کسی ایک کو لیڈر کے طور پہ تو چننا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں نبوت کے اعتبار سے تمام نبی برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ مجھے کسی دوسری نبی کے اوپر فضیلت نہ دو، کسی بھی نبی کے اوپر، اور یہ بھی فرمایا کہ کسی نبی کو کسی دوسرے نبی کے اوپر فضیلت نہ دو۔ تو اس روایت کا یہ مطلب ہے۔ ہاں یہ ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں کی طرح انسان ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نعوذ باللہ، کیا آپ اور میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں؟
نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ تمام انسان، اس کا مطلب ہے کہ اس بناوٹ کے اندر تمام انسان، سب کی دو آنکھیں ہیں، سب کا ناک ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں. تو یہ جو بناوٹ ہے نا، انسان ہونا، اس بناوٹ کے اعتبار سے، انسان ہونے کی حیثیت سے تمام انسان برابر ہیں. کسی کی 3 آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے 2 ناک نہیں ہیں، کسی کے 100 ہاتھ نہیں ہیں، کسی کے پر نہیں ہے کہ اڑ سکے. لیکن یہ تو ساری بات، تو اس لیے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تم لوگوں کی طرح انسان. یعنی یہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم ایک طرح ہیں، ہم سارے انسان ہیں، ہم تمام کا تعلق بنی نوع انسان سے. لیکن دوسری طرف اگر فضیلت میں دیکھیں تو رسول نے یہ بھی فرمایا، دوسری حدیث بھی سن لیں، قل انما انا بشر مثلکم، اور یہ قرآن مجید کے اندر ہے، اس کی اپنی ایک حدیث ہے. اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. پھر رسول نے فرمایا کہ ایک عالم کی ایک عام بندے کے اوپر نہیں، ایک عالم کی ایک عابد پہ، یعنی ایک عالم کی جو کہ عالم ہے، اس کی فضیلت ایک عابد پہ. عابد کہتے ہیں جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہو، یہ نہیں ہماری طرح مشکل نمازیں پوری کرتا ہو، بلکہ کثرت سے عبادت کرنے والے کو عابد کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر. فضل العالم علی العابد. تو ایک دیکھیں، ایک عالم ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے پھر نماز پہ. ایک عابد ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ نفل پڑھتا رہتا ہے آدھی رات تک، اور اس کے بعد وہ، میں کہتا ہوں کہ تسبیح کرتا رہتا ہے. صبح تہجد کے لیے میں اضافہ کرتا ہوں، تہجد کے لیے بھی اٹھ جاتا ہے، اور عابد اور عالم سے کہیں پہلے اٹھتا ہے اور جا کے پھر مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے. اب بظاہر دیکھیے کس کا پلہ بھاری ہے، لیکن اسلام کی حدیث سنیے کہ فرمایا فضل العالم علی العابد، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پہ ایسی ہے، فرمایا کفضلی علی ادناکم، جس طرح اس نے فرمایا کہ جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا ترین بندے پہ. یعنی یہ نہیں کہا کہ جس طرح میری فضیلت ابو بکر پہ ہے، عمر پہ ہے، علی پہ ہے، عثمان پہ ہے، یہ نہیں فرق ہے. کفضلی علی ادناکم، جس طرح تم میں سے ادنا ترین بندے کے اوپر میری فضیلت ہے. اب آپ یوں سمجھیے کہ ہم ادنا ترین مسلمان ہیں، تو ہمارے اوپر رسول اللہ علیہ وسلم کی کتنی فضیلت ہے، اسلام سے کتنے افضل ہے. ہم کہیں گے کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا، بات کرنا ہی نہیں بنتا. تو فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر اس طرح ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ میں تمام لوگوں سے افضل. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بھی حدیث فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے تمام اولاد کا سردار ہوں. اور یہ بھی حدیث ہے کہ میں قیامت کے دن جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کے اوپر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیت المقدس کے اندر پہلے تمام انبیاء کی آپ نے جماعت بھی کروائی. اس کا مطلب بھی امامت ہے. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں، اب ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک موجود ہے باقی انبیاء کے اوپر. تو یہ جو نبی ہونے کی حیثیت سے تمام انبیاء برابر ہیں، جس طرح انسان ہونے کی حیثیت سے ہم تمام برابر ہیں. لیکن پھر انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف فضیلتیں دی. اس میں سے کچھ فضیلتیں جزوی ہیں اور کچھ فضیلتیں جو ہیں وہ باقی سے، جس طرح آپ دیکھیں نا، اب یہ نہیں کہا سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل تھے یا موسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل تھے؟ نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بارے میں روایات موجود ہیں. اس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس کے بارے میں حدیث موجود ہے. قرآن مجید کے اندر بھی اس کے اندر اس طرح کے اشارات موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو رسول ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو رسول ہیں فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خود ذکر کر دیا، جس طرح قرآن مجید کے باقی مقامات پہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی. اور میں نے یہ اس کو تفصیل سے بھی اس کو بیان کیا تھا، اور یہ بھی بیان کر دیا ہے
کہ جو احادیث کے اندر ہے کہ رسول نے فرمایا کہ مجھے باقی انبیاء کے اوپر فضیلت نہ دو یا انبیاء کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت نہ دو، یہ جو اس طرح کی احادیث ہیں اس سے کیا مراد ہے تفصیل سے میں نے بیان کر دیا۔ اب ایک فضیلت کا بیان فرمایا منہم من کلم اللہ۔ اب یہ فضیلت کی مختلف، یہ جو اب دیکھیں کچھ فضیلت کے پہلو بیان کیے جا رہے ہیں، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں رسول من کلم اللہ جن سے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، ورفع اور اللہ تعالیٰ نے بلند کیے بعضهم ان کے درجات درجے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے درجات اللہ تعالیٰ نے زیادہ بلند کی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، جد الانبیاء کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو باقی تمام انبیاء سے افضل کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ لیکن اگر آپ دیکھیں بعض کا جو جزوی فضیلت ہے، بعض احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ جس طرح ایک بہت بڑا سوال بعض کیا آپ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تعالیٰ صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پہ جو ہے وہ یعنی ان کے خیر و برکت بھیج، کما صلیتا کیا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ جیسے تو نے برکت بھیجی یا رحمت بھیجی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہاں سٹینڈرڈ بیان کیا جا رہا ہے اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کو، آگے اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تعالیٰ برکت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل کے، کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے اے اللہ تعالیٰ آپ نے برکت دی ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو، انا کا حمید مجید، اللہ تعالیٰ تو حمید ہے اور مجید ہیں، بہت شان والے ہیں اور بہت زیادہ جو ہیں تعریف والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے درود شریف سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، حالانکہ یہ جو افضلیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہاں جو یہ جزوی فضیلت ہے۔ کچھ چیزوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضیلت ہے، جس طرح وہ جد الانبیاء ہیں، جس طرح اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام انبیاء اکٹھے ہوئے تو جماعت کس نے کروائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں تمام جو ہے وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بھیجا ہے۔ تو یہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں فضیلت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے قیام اور قیامت تک کے لیے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت جو ہے ان کی وفات کے ساتھ ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام آئے، اب نبی کون رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت تو نہیں چلی، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام وغیرہ کی نبوت چل گئی۔ تو اس طرح یہ اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے تو اس کے بارے تو معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا زوم سے ختم ہو گیا ہے، تو اس کو ہم اگلی دفعہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور اگلی دفعہ ہم یہ جو آیت ہے تلک کہ تیسرے پارے کی پہلی آیت تیسرے پارے کی تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اس کو اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تفصیل سے دوبارہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام